لانگ مارچ ایک بار پھر سے، لیکن موجودہ حالات میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ فیصلہ، اور جبکہ عمران خان کو یہ پتا ہے کہ جو طاقت کے مراکز ہیں ان کا جو دھارا ہے وہ اس کے مخالف سمت میں کھڑے ہیں، اور اعجاز الحق صدر مملکت کی ملاقاتیں بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی، تو کیا لانگ مارچ اسی لیے ہو رہا ہے؟ یہ تاثر لیا جائے؟ دیکھیں جی، میرے لیے بالکل کوئی حیران کن ڈیولپمنٹ نہیں ہے جب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا، آج اناؤنس کیا کہ وہ لانگ مارچ کو جاری رکھیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، انہوں نے میرے خیال میں 60-65 جلسے کیے، لوگوں نے بھرپور ان کو شمولیت کر کے جب ان کے جلسوں کو کامیاب کیا، اس کے بعد ضمنی انتخابات ہوئے، اس کے بعد وہ بھی کامیاب ہوئے، پھر خود الیکشن لڑے، 9 حلقوں سے 8 حلقوں میں وہ جیتے، وہ بھی ایک کامیابی ملی لوگوں کی طرف سے۔ تو موجودہ اگر حالات کو سامنے رکھیں تو وہ اگر یہ لانگ مارچ اس واقعے کے بعد اس کو روک دیتے، ہاسپٹل میں بیٹھ جاتے، گھر بیٹھ جاتے، ابھی گھر شفٹ ہو گئے ہیں جو لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں، تو پھر وہ جو سوال و جواب اٹھائے جا رہے تھے کہ جناب اعلیٰ یہ سارا واقعہ شاید اس لیے کروایا گیا ہے کہ لوگ نہیں آ رہے تھے، پارٹیسپیشن کم ہو رہی تھی، کوئی فیس سیونگ چاہیے تھی، وہ خود ہی گولیاں چلوا کے تو خان صاحب نے اپنی ٹانگوں پہ گولیاں لگوا لی ہیں۔ ہماری سیاست اور ہماری صحافت کی جو میں کیا کہوں، اب الفاظ میں نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، وہ بینکرپسی کہہ لیتے ہیں، انگریزی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، یہ حالت ہے کہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ 4 نہیں 2 گولیاں لگی تھی۔ خدا کے بندو، گولی ایک بھی کافی ہوتی ہے، وہ ایک شرح بھی کافی ہوتا ہے اگر وہ سیدھا لگ جائے۔ وہاں پہ 15 بندے زخمی ہوئے ہیں، 1 بندہ شہید ہوا ہے، اور اب ہم اس بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کہیں کوئی پلان، کوئی جان بوجھ کے تو یہ واقعہ نہیں کروایا گیا۔ کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، دیکھیں عمران خان اپنا جو کافی زیادہ پولیٹیکل کیپٹل اپنی اس سیاسی تحریک کے اوپر لگا چکے ہوئے ہیں، اگر وہ اس سے واپس ہٹتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے سیاسی موت ہوگی۔ اب ان کو آگے بڑھنا ہے، وہ کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، جب تک ان کی جان میں جان ہے، ان کی سانسیں چل رہی ہیں، وہ اس تحریک کو جاری و ساری رکھیں گے۔ میرا اس حوالے سے پہلے بھی یہی جو تبصرہ تجزیہ تھا، اسیسمنٹ یہی تھی کہ عمران خان جب یہ لانگ مارچ اناؤنس کریں گے اس کے بعد ان کے لیے اس سے واپسی کا راستہ میرے خیال میں ختم ہو جائے گا۔ شاید کوئی آگے سے مل جائے، کچھ فیس سیونگ اسی شکل میں مل جائے کہ حکومت کو بات چیت کا راستہ کھولے، کوئی الیکشن کی ڈیٹس وغیرہ ہو جائیں۔ کل کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ایک اس میں پازیٹیو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، اور میرے خیال میں ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ تمام اطراف جو آپس میں شدید انداز سے لڑ رہی ہیں، وہ اب دیکھ رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف۔ جو کمیشن بنانے کی بات کی پرائم منسٹر شہباز شریف نے، عمران خان نے اس کو ویلکم کیا ہے۔ ظاہر ہے کچھ شرائط ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جن کے خلاف میری ایکوزیشن ہے ان کو اس عرصے تک اپنی پوزیشن سے ہٹایا جائے جب تک یہ تفتیش ہو۔ یہ کچھ بنیادی اصول ہیں۔ اب یہ بات سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کیا یہ کمیشن بننا ہے یا نہیں بننا۔ لیکن اگر جو لڑائی والی پارٹیز ہیں، اگر کسی ایک جو ہے منصف کے اوپر راضی ہو رہی ہیں کہ وہاں سے اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے، تو میرے خیال میں امید یہی کی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی حل اس مسئلے کا پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے راستے سے نکلیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ جہاں سے سب کو لگتا ہے کہ بات چیت ہو سکتی ہے، معاملہ حل ہو سکتا ہے، سب نے اس کو ویلکم کر دیا ہے، دونوں پارٹیز کی جانب سے یہ اندیا سامنے آیا۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، کیا خان صاحب کی فزیکل طور پہ وہ ظاہر موجود نہیں ہوں گے، ان کی جو اس وقت امپیکٹ ہے فزیکل موجودگی کے بغیر لانگ مارچ کو امپیکٹ ڈال سکے گا؟ کس طرح کا امپیکٹ ہوگا اس کا، کیسے موبلائز کر سکیں گے؟ تحریک انصاف کے آج کے فیصلے کے پیچھے محرکات کیا ہیں بھٹی صاحب، خبریں ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو بالکل پہلے دن سے اس حق میں ہوں۔ لانگ مارچ ان کا حق ہے، جمہوری حق ہے، لانگ مارچ ان کا قانونی آئینی حق ہے، لانگ مارچ انہیں کرنا، وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ اب لانگ مارچ لا کر اور حکومتیں گرانا، یہ تو خیر چھوڑ دیں، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یا جب عمران خان صاحب تھے اس وقت بھی غلط تھا، جب پہلے تھا اس وقت بھی غلط ہے، اب بھی غلط ہے۔ لیکن لانگ مارچ کرنے سے کیا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا حکومت گر جائے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ ابھی توہین عدالت عمران خان کی چلی ہوئی ہے، ابھی وہ چل رہے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ کیا انہیں ان کے وکیلوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا، غلط انفارمیشن بتائی، مطلب وہ 25 مئی کے لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب کیا لانگ مارچ کریں گے؟ چلو کر لیا، لوگ نکل آئیں گے، آ گئے لوگ لے کے وہ آ جائیں گے، جلسہ کریں گے، اس کے بعد گھر چلے جائیں گے۔ کیا وہ سڑکیں بند کریں گے تو سپریم کورٹ اس پہ ایکشن نہیں لے گی؟ بالکل لے گی۔ کیا وہ ڈی چوک کی طرف بڑھیں گے تو سپریم کورٹ نہیں کہے گی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے؟ بالکل ہوئے۔
تو لانگ مارچ سے یہ حکومت جانے والی نہیں. یہ حکومت اس وقت تو بالکل بھی کہیں جانا نہیں چاہتی, کیونکہ انہوں نے ابھی نیب ختم کرنے کے بعد, ای وی ایم ختم کرنے کے بعد, کیسز ختم کرنے کے بعد, اس کے بعد مریم تو بٹی صاحب وہ ابھی زخمی ہے, آرام بھی کر سکتے تھے, سب کے اندازے بھی یہی تھے, ابھی تھوڑا ٹھہراؤ ہو جائے گا, کنٹینر ہٹنے شروع ہو گئے تھے, تو یہ محرکات کیا ہیں لانگ مارچ کے؟ جی میں وہی اسی طرف ہی آ رہا تھا. اب مریم صاحبہ کو باہر بھجوانے, اسحاق ڈار کو واپس بلوانے, اور نومبر کی تقرری اب کریں گے, اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی, اور اس غیر مقبولیت اور عمران خان کی اس مقبولیت اور اس بدترین پرفارمنس کے بعد حکومت کیا چاہے گی کہ عمران خان صاحب کو لانگ مارچ لے کے اور گھر چلے جائے؟ یہ تو ہونے سے رہا. دوسری بات ہے محرکات کیا ہیں. عمران خان کی یہی سٹرینتھ ہے. عمران خان ہمیشہ 126 دنوں کا دھرنا دیکھ لیں, کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا. اس کے بعد 25 مئی کا انہوں نے دیکھ لیں وہ لائے اور کیا. اس کے بعد ان کا 4 حلقوں والا وہ جو تھا وہ کتنا, پیناما لیکس دیکھ لیں. وہ کریں گے, بالکل کریں, ان کو حق حاصل ہے. اس کے پیچھے بہت سارا کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں, کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے, اس کے بعد لانگ مارچ انہوں نے دوبارہ شروع کیا ہے, لیکن اس کا مجھے رزلٹ نکلتا کوئی نہیں نظر آ رہا. اور دوسری بات جو گمن بھائی نے کی وہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کل جو رو رو کر کہہ رہے تھے کہ ہماری بیماریوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, آج وہ کہہ کے مار مار کے اور ٹھٹھے مار مار کے گولیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور کل جو کہہ رہے سیاسی انتقام کا رونا رو رہے تھے کہ ہائے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے, آج وہ سیاسی انتقام میں اندھے ہو گئے ہوئے ہیں. اور کل جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں غدار, کافر, ملک دشمن کیوں کہہ رہا ہے, آج وہ ہم عمران خان اور اس کو ملک ساروں کو ملک دشمن بھی ہے. اب مذہب کے کارڈ استعمال ہو رہے ہیں, غداری کے سرٹیفکیٹ استعمال ہو رہے ہیں. ذرا